بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی، ٹینک اور کمانڈوز کی پیش قدمی۔ افغانستان نے سعودی عرب اور قطر کی مداخلت پر لڑائی وقتی طور پر روکی، مگر زمینی صورتحال سنگین ہے۔ افغان فورسز نے ٹینک، آرٹلری اور کمانڈوز سرحد پر تعینات کر دیے۔ پاکستانی فوج کے 23 جوان شہید جبکہ افغان فورسز کے مطابق 58 اہلکار ہلاک۔ دونوں ممالک کی افواج مکمل ہائی الرٹ پر ہیں اور دوبارہ جھڑپ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ افغانستان کی دھمکی، اگر پاکستان نے ایئر اسٹرائیک کی تو جہاز نشانہ بنائیں گے۔ طالبان حکومت نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فضائی کارروائی پر جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب تک واضح نہیں کہ افغان فورسز کے پاس فضائی دفاعی نظام موجود ہے یا نہیں۔ امریکی چھوڑے گئے ہتھیار اور روسی امداد سے افغان فوج کو طاقت ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر افغانوں کو ایئر ڈیفنس سسٹم ملا تو خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ پاک افغان جنگ، چین، سعودی عرب اور قطر کی مداخلت سے وقتی سکون۔ سعودی عرب، قطر اور چین نے فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مذاکرات ہی مستقل حل ہیں، ورنہ سرحدی تصادم بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست رابطے ناکام رہے ہیں۔ اب تجویز ہے کہ چین یا کوئی بڑا ملک ثالثی کرے تاکہ جنگ سے بچا جا سکے۔ بھارت کی خاموشی مگر پس پردہ فائدہ اٹھانے کی تیاری۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اس صورتحال کو آئیڈیل سمجھتا ہے تاکہ پاکستان دباؤ میں آ جائے۔ اگر پاکستان کے دو محاذ کھل گئے تو دفاعی دباؤ ناقابل برداشت ہوگا۔ بھارت ممکنہ طور پر افغانستان کو ٹیکنالوجی یا دفاعی نظام فراہم کر سکتا ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ مستقبل کا خطرہ، دو محاذوں پر جنگ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج۔ پاکستان ایک طرف بھارت اور دوسری طرف افغانستان سے ممکنہ تصادم کے دہانے پر ہے۔ ٹی ٹی پی عناصر کی سرگرمیاں سرحدی علاقوں میں صورتحال مزید خراب کر رہی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دو طرفہ جنگ کسی بھی ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر مذاکرات اور سفارتی کوششوں کا آغاز کرے۔ چین کی خاموش مداخلت سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ذرائع کے مطابق چین نے پس پردہ افغان قیادت پر دباؤ ڈالا کہ لڑائی بند کی جائے۔ چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری افغانستان میں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ سعودی عرب، قطر اور ایران نے بھی ان دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل کی۔ چین کی مداخلت نے خطے کو بڑی جنگ سے بچا لیا۔ چینی کردار کا عالمی سطح پر سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت کی نظریں پاک افغان کشیدگی پر۔ ماہرین کے مطابق اگر لڑائی بڑھتی ہے تو بھارت موقع غنیمت جان کر پاکستان پر حملہ کر سکتا تھا۔ بھارتی افواج طویل عرصے سے ٹو فرنٹ وار کی تیاری میں مصروف ہیں۔ چین نے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق نئی دہلی اس وقت حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ چین کی مداخلت نے پاکستان کو دو طرفہ محاذ سے عارضی نجات دلائی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا بھارت میں خیر مقدم، نئی صف بندی کے آثار۔ امیر خان متقی کے دورہ بھارت میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کا پرتپاک استقبال مودی حکومت کی منظوری سے ہوا۔ یہ اقدام بھارت اور افغانستان کے بڑھتے تعلقات کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت افغان حکومت کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ نئی سفارتی چال تشویشناک قرار دی جا رہی ہے۔ خطے کے امن کے لیے چین کی سربراہی میں علاقائی کانفرنس کی تجویز۔ تجزیہ کاروں نے تجویز دی ہے کہ چین، روس، ایران، پاکستان اور افغانستان مل کر بیٹھیں۔ اسلام آباد یا بیجنگ میں ایک علاقائی امن کانفرنس کے امکانات زیر غور ہیں۔ مقصد پاک افغان تنازع کا مستقل حل نکالنا اور امریکی اثر و رسوخ کم کرنا ہے۔ چین پہلے ہی ایران اور سعودی عرب کی مصالحت میں کامیاب ہو چکا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے یہ اقدام فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔
چین کا خطرناک وار ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر مکمل پابندی۔ چین نے دنیا بھر کے لیے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ یہ وہ 17 عناصر ہیں جن میں سے 12 امریکہ کے لیے ناگزیر ہیں۔ دنیا کے 70% سے زائد ریئر ارتھ عناصر چین پیدا کرتا ہے۔ 92% پروسیسنگ، ریفائننگ اور علیحدگی کا عمل بھی چین کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کے اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر کے منصوبے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے عالمی منڈی تباہ، 12 منٹ میں 2000 ارب ڈالر غائب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ نے عالمی مارکیٹ میں قیامت برپا کر دی۔ 12 منٹ کے اندر 2000 ارب ڈالر کا نقصان ریکارڈ کیا گیا۔ بٹ کوائن، اسٹاک مارکیٹس، کرنسیاں سب کریش کر گئی۔ سونا اور چاندی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ سرمایہ کار سراپا حیرت ہیں۔ عالمی ماہرین معیشت اسے تاریخ کی سب سے بڑی کنفیوژن قرار دے رہے ہیں۔ چین کا نیا ہتھیار، ٹیکنالوجی کی جنگ میں امریکہ بے بس۔ چین نے ریئر ارتھ پروسیسنگ ٹیکنالوجی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کے پاس نہ لیبر ہے اور نہ ہی ٹیکنالوجی، نہ ہی ریفائننگ پلانٹس۔ اگر ریت یا پتھر ریفائن نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ ٹرمپ کو یہی مسئلہ درپیش ہے۔ امریکہ کو اپنے پلانٹس لگانے میں کم از کم 8 سے 10 سال درکار ہوں گے۔ چین کی دہائیوں پر مبنی منصوبہ بندی اب سپر پاور بننے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ عالمی منڈی میں خوف و ہراس، سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ چینی پابندیوں کے بعد عالمی مارکیٹس میں غیر یقینی کی صورتحال چھا گئی۔ گولڈ، سلور، اسٹاکس، کرپٹو سب غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ بلیک راک جیسے بڑے ادارے بھی کنفیوز ہیں کہ سرمایہ کہاں لگایا جائے۔ ڈالر کی قدر گرتی جا رہی ہے جبکہ چینی کرنسی مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ معاشی زلزلہ آنے والے ہفتوں میں مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا جوابی پلان ناکام، دنیا نئے معاشی نظام کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو ملک چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ بھارت اور چین اب ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں، جو واشنگٹن کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ 130% ٹیرف بڑھانے سے امریکی مارکیٹ مزید دباؤ کا شکار ہے۔ چند باخبر سرمایہ کاروں نے شارٹ پوزیشنز لے کر اربوں کمائے، لیکن عام سرمایہ کار اور فنڈز مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ امریکی معیشت بحران میں داخل۔ غزہ جنگ بندی برقرار، ملبہ ہٹانے کا عمل شروع، امدادی سامان سے بڑے ٹرک پہنچنا شروع ہو گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد غزہ شہر میں ملبہ ہٹانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ امدادی سامان سے لدے درجنوں ٹرک رفح اور کریم ابو سالم کے راستے غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنی اشیاء کے ساتھ واپس غزہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، جبکہ بلڈوزر ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہیں تاکہ شہری اپنے گھروں کے باقی ماندہ حصوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امن اجلاس سے قبل یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس، فلسطین کی حریت پسند جماعت حماس کے اعلیٰ عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ہونے والے بین الاقوامی کانفرنس سے قبل شروع کر دیا جائے گا۔ اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ دستخط شدہ معاہدے کے مطابق پیر کی صبح قیدیوں کا تبادلہ شروع کر دیا جائے گا، جس پر معاہدے میں اتفاق ہوا تھا۔ پاک افغان کشیدگی کے بعد تورخم بارڈر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ پاک افغان فورسز کے درمیان فائرنگ اور کشیدہ صورتحال کے پیش نظر تورخم بارڈر دونوں اطراف سے تجارتی سرگرمیوں اور مسافروں کی پیدل آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر کی بندش سے دونوں جانب ہر قسم کی آمد و رفت اور پیدل جانے والے مسافروں کی نقل و حرکت رک گئی ہے۔ تمام مال بردار گاڑیوں کو لنڈی کوتل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ افغان طالبان نے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا۔
गुलबद्दीन हिकमतियार के बेटे हबीबुर रहमान हिकमतियार ने दावा किया कि तालिबान हुकूमत ने इनके वालिद को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबुर रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि तालिबान न सिर्फ गुलबद्दीन हिकमतियार की अवाम से मुलाकातों में रुकावट डाल रहे हैं बल्कि इन मुलाकातों से खौफजदा भी हैं और इन्हें ख़तरनाक समझते हैं। जर्मनी का अफगान पनाह गजीनों की मुल्क बदरी तेज़ करने का फैसला। जर्मनी ने जराइम पेशा सरगर्मियों पर अफगानों की मुल्क बदरी के इकदाम में तेज़ी का फैसला किया है। जर्मन वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानों की मुल्क बदरी से मुतल्लिक़ काबुल से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जल्द बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शर्म अल शेख में होने वाले अमन सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र के अब्दुल फातह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा अमन मंसूबे की मंजूरी से मुतल्लिक इसराइली काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने शिरकत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।